سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، پیش خدمت ہے پروگرام اسماء اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے الملک الملیک۔ اللہ رب العالمین کے یہ دو عظیم نام ہیں۔ قرآن مجید میں 5 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر موجود ہے، الملک۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ هو الملک، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فتعالی اللہ الملک الحق، کہ اللہ رب العالمین حقیقی بادشاہ ہیں۔ اور اللہ کا اس کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا نام الملیک، اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک جگہ پر ملتا ہے۔ سورہ قمر میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ متقین باغات میں ہوں گے، جنات اور نہروں والی جنت میں ہوں گے، وہ بہترین اور راستے والا ٹھکانہ اور بیٹھک ہے اپنے قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین کی صفت ملوکیت کمال درجے کی ہے۔ اللہ تعالی عالمین کے حاکم ہیں، دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ جو چاہتا ہے وہ رب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دنیا کی حکمرانی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے یہ حکمرانی چھین لیتا ہے۔ وہ رب العالمین حقیقی بادشاہ ہے، اور زمین و آسمان کی ملکیت اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ آسمان و زمین کی ملکیت، اس کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ سوال کریں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہی کس کی ہے، آج ملکیت کس کی ہے، اس دن کا مالک کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ جو غالب ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے آج کے دن کا۔ تو اللہ رب العالمین پوری کائنات کا مالک ہے، اور کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی غلام ہیں۔ اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، اور پوری کائنات اور اس میں بسنے والی تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالی اپنی ملوکیت کے اعتبار سے جس طرح چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا، اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس ملکیت ہے، وہ مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، اور اس دنیا کی ملکیت، اس دنیا کی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وتنزع الملک من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام بلائیوں کا مالک وہ ایک اللہ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہے المالک الملیک، کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی حقیقی بادشاہ ہیں زمین و آسمان کے اور اس کائنات کے اور تمام جہانوں کے مالک وہ اکیلے اللہ ہیں۔ اور پھر اللہ جو اکیلا ہی مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس عالم کا نظام جیسے وہ چاہتا ہے اپنی بادشاہت سے، اپنی ملکیت کے اعتبار سے جس طرح چاہتا ہے ایسے ہی چلاتا ہے، تو وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی۔ جو اللہ اکیلا مالک ہے، جو اللہ اکیلا ملیک ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، تو عبادت، بندگی، طلب کرنا، مانگنا، یہ صرف اور صرف اسی اکیلے رب، اکیلے معبود اور اکیلے مالک سے ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے معبود بنائے رکھے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان کو شریک کیا ہوا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ مالک ہے، لا یخلقون شیئا، یہ لوگ، یہ معبودان باطل، یہ کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، اور وہ خود مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا، اور وہ نہ اپنی موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، اور نہ ہی ان کو اس چیز کا علم ہے، اس چیز کی ملکیت ان کے پاس ہے کہ مرنے کے بعد ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی زندگی کب کمپلیٹ ہو جائے گی، کب ان کی روح ان کی گردن سے جدا ہو جائے گی، ان کی موت کا وقت کیا ہے، کس وقت ان کو موت آنے والی ہے۔ موت جب آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے، اور زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے اس پریشانی کو ٹال نہیں سکتے۔ اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو اس نقصان کو ختم نہیں کر سکتے، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کو بچانے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اور نہ ہی موت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ ہی زندگی کی ٹائم کو، اس کی لیمٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور انہیں تو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد۔ ان لوگوں نے ان مخلوق کو، ایسی مخلوق کو معبود بنا رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ تعالیٰ بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کی حقیقی ملکیت ہے، وہی پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کہ کہہ دیجئے کیا تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کا نام الملک الملیک ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تمام کی تمام ملکیت اسی کے پاس ہے، اپنی ملکیت میں سے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کبھی کوئی حکومت ختم ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، یہ دن چلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ناموں کو سیکھنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Mm-hmm.